سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، رواہ بیہقی فی شعب الایمان بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہیں۔ ناظرین اکرام، یہ مناصب، یہ عہدے، یہ سیاسی ذمہ داریاں، یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ آج کی سیاست میں امانت داری ایک خواب کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ سیاست اس درجے بدنام ہو چکی ہے کہ محض ایک گالی بن کر رہ گئی ہے۔ سیاست کا لفظ ذہن میں آتے ہی فوراً دھوکہ، فراڈ، ظلم اور ناانصافی کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، جھوٹے وعدے، مالی منفعت، دنیاوی لذات، جاہ طلبی، یہ سب کے سب اس دور میں سیاست کا دوسرا نام سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک شریف آدمی سیاست سے دوری میں ہی عافیت کو محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ سیاست ایک ایسا کار خیر ہے جس کے ذریعے انسان کی سماجی، اخلاقی اور معاشرتی خدمت کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں عدل و انصاف سے زندگی کو سہل اور پرامن بنایا جا سکتا ہے۔ اسی سیاست کے ذریعے اخلاقی پاکیزگی کو تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر لے جایا جا سکتا ہے، اور انسان کو اللہ کی خوشنودی کا امیدوار بنایا جا سکتا ہے۔ انبیاء کرام نے سیاست و حکومت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے قرآن و سنت کے دستور کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں نکھار پیدا کیا۔ علامہ طرابلسی رحمۃ اللہ علیہ سیاست کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں: سیاست ظالمہ اور سیاست عادلہ۔ سیاست ظالمہ حرام ہے۔ یہ وہ سیاست ہے جو آج کی مروجہ سیاست ہے، یعنی لوگوں کے حقوق غصب کر لینا، لوگوں کے اموال ہڑپ کر لینا، اپنے مفادات کی قیمت پر ملکی مفادات کو داؤ پر لگا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے برعکس سیاست عادلہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ سیاست عادلہ ہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو ظلم سے بچایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلنا آسان بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا سیاست عادلہ میں حصہ لینا ضروری ہے۔ خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں دین اور سیاست یکجا تھے۔ ان دونوں میں مکمل ہم آہنگی تھی، لیکن خلافت راشدہ کے بعد جب نظام سلطنت کے اصول خلافت سے بدل کر بادشاہت کی طرف بدل دیے گئے تو اس انحراف نے دین اور سیاست میں ایک تفریق پیدا کر دی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین اور سیاست دونوں میں دوری ہوتی چلی گئی۔ دین کا علم رکھنے والے حجروں میں سمٹتے چلے گئے، مسجدوں میں
قید ہو کر رہ گئے، اور اس کے برعکس جو لوگ دین سے بے خبر تھے وہ سلطنتوں کے مالک بنے، حکومتوں کے فوائد اور لذائذ سمیٹنے میں لگ گئے۔ اور پھر دین اور سیاست کی علیحدگی کا تصور ہمارے ذہنوں میں اس درجے راسخ کر دیا گیا کہ اگر کبھی کسی صالح شخص نے سیاست میں آنے کی کوشش کی تو اسے کہہ کر روک دیا گیا کہ ارے بھائی، آپ اس گند میں کہاں سے آ گئے؟ ان بکھیڑوں میں مت پڑیے، آپ خانقاہوں میں بیٹھیے، مسجدوں میں بیٹھیے، حجروں میں رہ کر اللہ کو یاد کیجئے، سیاست تو گندے لوگوں کا کام ہے۔ اس کے برعکس جب دنیا دار اور یہ اہل سیاست مکر و فریب کرتے، ظلم کرتے، ناانصافیاں کرتے، منافقت کا شکار ہوتے، اوروں کی کاسہ لیسی کرتے، تو کہا جاتا ہاں یہ تو سیاست ہے اور سیاست میں سب چلتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیاست ظالمہ سے بچائے، سیاست عادلہ کی طرف لے جائے، ہمیں ایسے رہنما عطا فرمائے جو ملک و قوم کا حقیقی درد رکھتے ہوں، مملکت خدا داد پاکستان کو اس کی حقیقی بنیادوں پر استوار کر سکتے ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔